الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل مجکیم کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ زمر شیفہ کی 18 نمبر آیہ شیفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص کہ جس پہ حق ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے اس پر کلمۃ العذابی، عذاب کا حکم، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جہنم کی آگ سے؟ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ رب کائنات جل وعلا اپنی پناہ میں رکھے۔ خلاق کائنات قرآن کریم میں فرماتا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ یعنی معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ان پر یہ کلمہ حق ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے سے مراد ابو لہب، ابو جہل وغیرہ وہ کافر ہیں کہ جن کا ہمیشہ کے لیے کافر رہنا ہی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے مبارکہ میں ہے۔ قبل ازیں ایک سے زیادہ مرتبہ میں یہ وضاحت کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کسی کو کسی کام پر مجبور نہیں کیا، بلکہ جو کسی نے کرنا تھا اس کے کرنے سے پہلے ہی اللہ جانتا ہے، اور یہ لکھ دیا ہے کہ اسے فلاں فلاں کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی پہ ظلم نہیں فرماتا کہ مجبور پہلے کرے اس کو شرک پر، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ دراصل اللہ رب العزت جل وعلا جانتا ہے کس کے کرتوت کیا ہوں گے، تو جو لائق جہنم ہے اس کو کوئی بھی اب جہنم سے بچا نہیں سکتا، وہ لا محالہ جہنم کے اندر ہی جلے گا۔ ہاں لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، الذین وہ لوگ کہ اتقو جو ڈر گئے، جنہوں نے خوف رکھا اپنے رب کا، لیکن الذین اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈر گئے، تقوی اختیار کر لیا، لہم غرفم، ان کے لیے چبارے ہوں گے، من فوقہا غرفن، چباروں پر چبارے، مبینۃن، اور اعلی الاعلان وہ نظر آنے والے ہوں گے، بڑے عالیشان ہوں گے، محلہ شاندار ہوں گے۔ بلکہ صاحب تفسیر مظہری نے یہاں ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہدایہ من ابدا کہ بعض جنتیوں کے مکانات اتنی بلندی پر ہوں گے جس طرح اہل ارض کو، زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے، اس طرح اہل جنت کو وہ نظر آئیں گے، اتنی بلندی پر ہوں گے۔ تو یہاں چباروں پر چبارے، بالا خانے، گویا کئی منزلہ عمارتیں رب کائنات جل وعلا جن کے اندر حسن و رعنائی کی تمام تر اشیاء کو فراہم فرما دے گا، وہ ایمان والوں کو عطا فرمائے جائیں گے۔ فرماتے ہیں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے حسن کے لیے، ان کی خوبصورتی کے لیے، ان کی عظمت کے لیے ہے کہ وہ نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور نہروں کے کناروں پر رب کائنات نے ایمان والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے وہ محلات تیار فرما رکھے ہیں۔ خلاق کائنات فرماتا ہے وعد اللہ، یاد رکھو یہ تمہارے اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور لا یخلف اللہ المیعاد، رب کائنات جل وعلا کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا ہے، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ قبل ازیں آپ جہنمیوں کے بارے میں سن چکے ہیں کہ ان کو عذاب ملے گا، ان کو سزا ملے گی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے، جو اپنے رب سے لرزہ ترسا ہوتا ہے، جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی قدر کہ جو تنہائی میں اپنے رب کے ڈر سے رو پڑا، رب کائنات جل وعلا اس کی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا، اس کی آنکھ سے بہنے والا آنسو اس کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا ایسے لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو خود کو گناہوں سے بچانے والے ہیں، رب کائنات نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، یا رب کائنات جل وعلا
اپنی ایک تکوینی خلاق کائنات جل قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کاملہ کس طرح ظاہر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو۔ علم ترى، اے قرآن کریم کے قاری، اے کس باشد، کیا تو نے نہ دیکھا کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ رب کائنات جل وعلا نے آسمان کی جانب سے پانی کو نازل فرمایا، یعنی پانی اترتا ہے، بارش برستی ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی قدرت کا یہ بھی ایک عظیم شاہکار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بادل سمندر سے اڑنے والی وہ بھاپ ہوتی ہے جو زمہریر میں اپنی مخصوص حالت میں آ جاتی ہے، پھر رب کائنات جل وعلا اس پانی کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ ایک قطرہ آپ بھی زمین پر گرنے نہیں پاتا جب تک اللہ تعالیٰ جل وعلا کا حکم ہوتا نہیں ہے۔ سارا دن بادل گھومتا رہے، کوئی بھی ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا۔ حالانکہ حالت کیا ہوتی ہے، پانی کو آپ فضا میں پھینک کے نیچے آ کے گر جاتا ہے، اگر بھاپ بن کے اڑ جائے دوبارہ واپس نہیں آتا۔ لیکن بادل کی کیفیت رب کائنات نے کیسی بنائی ہے، جب اس کو منظور ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اتنا بادل برسے گا، تو حدیث بارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک ایک قطرے کا حساب ہوتا ہے، یہاں اتنے قطرے برسیں گے۔ بلکہ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ ہر قطرہ یوں سمجھو ایک فرشتہ لے کے آتا ہے۔ کتنے قطرے اترنے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ ارب 2 خرب 2 خرب، کتنے قطر اتنے ہیں، سارے کے سارے علم الہی ایک مطابق نازل ہوتے ہیں۔ وہ پانی نازل ہوتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فی الارض، فَسَلَكَهُ پھر ملا دیتا ہے، چلاتا ہے رب کائنات جل وعلا يَنَابِعَ منبع چشمے اس پانی کے ساتھ زمین میں، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر رب کائنات جل وعلا اس پانی کے وسیلہ سے، اگاتا اللہ ہے لیکن وسیلہ پانی کا ہے۔ ارشاد فرماتے ثم یخرج به، پھر اللہ نکالتا ہے اس کے ذریعہ سے، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس کے وسیلہ سے، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کے وسیلہ سے زمین سے نباتات اگاتا ہے، تو نبی کے وسیلہ سے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ وسیلے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شک و شبہ زمین پر جتنی رویدگی ہے، جتنی نباتات ہیں، جس قدر بھی آپ کو جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں، یہ ساری رب نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان وسیلہ کیا رکھا، وہ پانی کو نازل فرماتا ہے، پھر پانی کے وسیلہ سے رب کائنات جل وعلا زمین میں نباتات کو پیدا فرماتا ہے۔ ثم یخرج به، پھر وہ نکالتا ہے رب کائنات جل وعلا اس سے زرعن، زراعت، مختلفاً الوانہ، جس کے کئی رنگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم سبزہ ہی دیکھتے ہیں نا، لیکن دیکھو ان کو پھولوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، پھلوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، شاخوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، اس کے پتوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، پھر تازہ کونپلوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، پرانے پتوں کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ رب کائنات یہ سارے کے سنگ رنگ زمین سے عطا فرما دیتا ہے، اور پھر سورج اور چاند سے ان کی معاونت ہوتی ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں مختلفاً الوانہ، اس کے رنگ جدا جدا ہوتے ہیں۔ ثم یہیج، اور پھر رب کائنات جل وعلا کی قدرت کاملہ سے یہ سرسبزی و شادابی، یہ مخملی چادر جو سبز رنگ کی بچھی ہوتی ہے، جب رب کائنات چاہتا ہے پھر اس کو سکھا دیتا ہے، پھر یہ زرد ہو جاتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر تو اے قرآن کے قاری اس کو دیکھتا ہے زرد ہو گئی ہے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بیج جو اللہ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ ہوا کے دوش پر اڑ کر کبھی ادھر چلے جاتے تھے، کبھی ادھر چلے جاتے تھے، کبھی قدموں تلے مسلے جاتے تھے، کبھی جانوروں کے کروں تلے ان کو روندا جاتا تھا، کبھی ان کو ہوا اڑا کے ادھر لے جاتی تھی، کبھی بارش برستی تھی بھیگ جاتے تھے، کبھی سورج کی دھوپ ان کو سکھا دیتی تھی۔ اسی طرح روز و شب بیتے چلے گئے۔ جب ان کی رویدگی کا موسم آیا، رب کائنات اس مردہ بیج میں زندگی دوڑا دی، وہ اگایا، سرسبزی و شادابی پھیل گئی، جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئیں، گھاس پھوس پیدا ہو گئی، اور پھر جب تک رب کائنات نے چاہا وہ سرسبز و شاداب رہی، اور جب اس نے اس کو خشک کرنا چاہا تو پھر کیا ہوا، وہ خشک ہو گئی، زرد ہو گئی۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر رب کائنات اس کو چورا چورا کر دیتا ہے، ذرہ ذرہ کر دیتا ہے، گویا اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہو، اے انسان دیکھ میں زمانے میں کس طرح تغیر لا رہا ہوں، اپنی حالت کو بھی دیکھ لیں، کبھی تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں نے تجھ کو پیدا کر دیا، پھر تو فہم و شعور نہیں رکھتا تھا، چل نہیں سکتا تھا،
پھر قدموں پہ کھڑا ہونے لگا، پھر تو چلنے لگا، پھر توتیلی زبان سے، پھر فصیح زبان سے گفتگو کرنے لگا، تیری جوانی آئی وہ بھی ڈھل گئی، اسی طرح زمانہ بیت رہا ہے، پھر تجھ کو موت سے ہمکنار کر دیا گیا۔ یہ تیرے سامنے سارے کے سارے تیرے رب کی قدرت کے دلائل ہیں۔ ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، جو دانا ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ آخر کوئی تو ہستی ہے جو یہ کارخانہ قدرت چلا رہی ہے، یہ سب کچھ از خود تو نہیں ہو رہا، یہ کوئی چلانے والا ہے تب ہی چل رہا ہے۔ اور پھر واحد القہار، وہ ذات بابرکات ہے کہ جو اس کائنات ہستی کو اس انداز سے کنٹرول فرما رہے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن تو کیا وہ شخص، شرح اللہ صدرہ، اللہ نے جس کے سینے کو کھول دیا ہے، للاسلامی، اسلام کے لیے، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، جس سے کھلے دل سے اسلام کو قبول کر لیا ہے، جو مسلمان ہو گیا ہے، جو ایمان لے آیا ہے۔ جس طرح قبل عظیم بعض اوقات عرض کر چکا ہوں، رب کائنات جل وعلا کا جب احسان کسی شخص کے شامل حال ہوتا ہے، ہدایت اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت شامل حال نہ ہو، ہمیں کوئی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں سبق پڑھانے کے لیے، آپ آتے ہیں سبق پڑھنے کے لیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت حال ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی نہ پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے۔ جو بھی بندہ جو نیکی کرتا ہے اپنے رب کی عطا سے کرتا ہے۔ میں جو آپ کو صحیح پڑھا رہا ہوں یہ رب کائنات کی رحمت کی وجہ سے ہے، جو غلطی ہوتی ہے وہ میرے شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میرا رب کرم فرماتا ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ راہوں کو آسان فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا، اسلام اس کے لیے، اسلام کے لیے سینہ کھول دیا اس کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا تھا اور میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے سب سے زیادہ عقل مند ایمان والا کون ہوتا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا وہ جو کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور اپنی قبر کے لیے کچھ انتظام کرتا ہے، اپنی آخرت کے لیے انتظام کرتا ہے۔ آخرت کے انتظام کون کرے گا؟ جو اپنی آخرت کو یاد کرے گا، جو موت کو یاد کرے گا۔ جس سے موت یاد ہوگی نہیں وہ اپنے مرنے کے بعد کے لیے کوئی انتظام کرے گا نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں کل کو فلاں جگہ جانا ہے، میں آج تیاری شروع کر دوں گا۔ جب تک میں یہ یقین نہیں رکھوں گا کہ میں نے کل کو کہاں جانا ہے، میں تیاری کب کروں گا؟ ایمان والا ہمیشہ تیاری میں رہتا ہے کہ کب مجھے پیغام آ جائے گا، میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میرے کریم آقا فرماتے وہ جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں اور جو کچھ اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں وہ بکثرت کرتے ہیں تاکہ میری تیاری باقی رہے۔ اور میرے کریم آقا کے یہ بھی اشارے گرامی قدر ہے، بہترین وہ گناہ گار ہے۔ اللہ اکبر، گناہ گار بھی بہترین ہوتا ہے، ہاں بہترین وہ گناہ گار ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اس ڈر کی وجہ سے کہیں ایسے نہ ہو کہ توبہ سے پہلے میری موت واقع ہو جائے۔ میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، پھر اس کو ملتا کیا ہے؟ جو گناہ غلطی سے کر بیٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے میں گناہ نہ کروں، پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ لرز جاتا ہے، میں نے کیا کیا، میں نے غلطی کر لی، گناہ کر لیا۔ وہ توبہ کر لیتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کے گناہ کو بعض اوقات نیکی میں بدل دیا جاتا ہے۔ گویا وہ ایمان والا مرنے سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ میرے دامن میں کوئی گناہ کا داغ باقی نہ رہے، فوراً توبہ کرتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ کیسا شخص ہے؟ فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہے، ہدایت پر ہے، روشنی پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، رب کائنات جل وعلا کی عطا فرمودہ ان نعمتوں پر ہے کہ جو انعامات الہی رب کائنات اس کے لیے ازانی فرمائے کہ اس کے دل میں اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی محبت کو رکھا، نور ایمان کو رکھا۔ رب کائنات جل مجدہ کی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ یعوذ باللہ تعالی بربادی ہے، خرابی ہے
ویل کا معنی بربادی خرابی بھی ہوتا ہے. ویل مفسرین کرام فرماتے ہیں جہنم کا وہ گڑھا بھی ہے کہ جب معاذ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بجھنے پہ آتی ہے تو اس کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم پھر سے بڑھ اٹھتی ہے. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یعنی بربادی، ہلاکت، خرابی، جہنم کا گڑھا کن لوگوں کے لیے؟ للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، رب کریم فرماتے ہیں کہ ان کے دل، اللہ ثم قست قلوبہم من بعد ذالک، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، کل ہجارتی او اشد قسوہ، جس طرح پتھر ہوتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی سخت تر ان کے دل ہو گئے. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں بہ نکلتی ہیں، اور بعض وہ پتھر ہوتے ہیں جو خشیت الہیہ سے نیچے گر جاتے ہیں. تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا خوف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، ایمان کی دولت جس کے دل میں نہیں ہے، وہ بدبخت پتھر سے بھی زیادہ ذلیل تر ہے اور سخت تر ہے اس کا دل. فرماتے ہیں قاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے ذکر کے مقابلہ میں سخت ہو گئے. دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر ان پر اثر نہیں کرتا ہے. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں جس طرح کے آگے آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ کریم ان کو ایسے قاسی القلب بنا دیتا ہے. جو میں پہلے کہہ چکا، یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کسی کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے. اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی یاد کا جذبہ پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ مجھ پر میرے رب کا کرم ہے. اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر پیدا نہ ہو، وہ سمجھ لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے. وہ شوق پیدا نہ ہونا، سمجھ لے ناراض ہے. خدا نہ خاصا ضروری نہیں کہ وہ کافر ہے. ایمان والے کی بھی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اس کا دل سخت ہوتا ہے. جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا کے بارگاہ اقدس میں کچھ شخص حاضر ہو کو اس نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرے دل میں سختی ہے. صاحب ایمان تھا، وہ کافر تو نہیں تھا. اس سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرے دل میں سختی ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اللہ تعالیٰ تیرے دل کی سختی کو دور فرما دے گا. گویا تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا نا تو تیرے دل میں نرمی پیدا ہوگی. ایک اور شخص حاضر ہوا تھا، اس سے بھی آ کر یہی شکایت عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم میرے دل میں سختی ہے. تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبرستان جایا کر، قبروں کی زیارت کیا کر، یعنی چشم تصور میں یہ منظر لایا کر، ہر ڈھیری کے نیچے میری طرح کے ایک انسان موجود ہے. جس طرح آج میں اپنی کو خواہشات رکھتا ہوں، اسی طرح کل یہ بھی خواہشات رکھتا تھا، لیکن آج یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج یہ اس ڈھیری کے نیچے ہے، کل میں بھی اسی طرح کسی ڈھیری کے نیچے ہوں گا. جب یہ تیرا تصور ہو جائے گا آخرت کے بارے میں، پھر تیرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی. تو قاسیۃ القلب سے مراد محض کافر ہی نہیں، ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے دل میں سختی ہے ان کو دل کی سختی دور کرنی چاہیے. میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجر بوجم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ کو گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس کے آئینہ قلب پر، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے نقطہ دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے دوبارہ پھر وہی گناہ کرے نقطہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے. پھر اگر توبہ کر لے یہ دھل جاتے ہیں دونوں نقطے، لیکن توبہ نہ کرے نقطہ مزید پھیل جاتا ہے تا آ کے اگر وہ توبہ نہ کرے تو دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، وہ سارے کا سارا دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے. میرے کریم آقا نے یہ فرما کر قرآن پاک کی آیت بار کا تلاوت فرمائی کہ اللہ کا یہ ارشاد گرامی قدر برأنا علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگار کی تہ ہے، اس سے یہی مراد ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ بارگاہ رسالت باب میں عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ پھر اس زنگار کو دھونے کا، دل کو سیکل کرنے کا، دل کو چمکدار بنانے کا، دل کو اثر نو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت. اس سے دلوں میں رب کائنات جل مجدہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. جس طرح میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کا وہ مشہور ارشاد گرامی قدر ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہے جب تم اس کے پاس جاؤ. ترین اشخاص یہی ہیں کہ جن کے دل اللہ نے ایسے سخت کر دیے کہ اب ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ
نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کریم میں بہترین باتوں کو نازل فرمایا، احسن ترین چیزیں نازل فرمائی ہیں اس قرآن کریم میں، بے مثال عمدہ کلام نازل فرمایا اس کتاب عظیم میں، متشابہن مثانی، دو صفات عالیہ کا تذکرہ کیا، متشابہن ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی، آیات بارکہ ایک آیت بارکہ دوسری آیت بارکہ کے ساتھ ملتی جلتی، اجنبیت نہیں ہے، ایک ربط ہے، ایک حسن ہے، ایک تسلسل ہے، ہر آیت بارکہ ایک آیت بارکہ آج کا لفظی بنا ہوتے ہیں دلیل، اور سور بلد شہر کی دیوار کو کہتے ہیں، سورہ ایک دیوار گویا ایک قلعہ ہے جس کے اندر کئی مضامین ہیں، ہر آیت بارکہ اپنے اندر ایک مستقل طور پر مضمون بھی رکھتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی ہے، متشابہ بھی ہے، مثانی بار بار، ثانی دوسرا، پھر دوسرا، پھر دوسرا، پھر دوسرا، جس کو بار بار دہرایا جائے، دہرانا، دو سے دوہرا، مثانی بار بار دہرایا جائے، اور قرآن مجید فرقان میں وہ کتاب ہے جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور ہر مرتبہ اس کے پڑھنے سے لطف تو بالا ہی ہوتا ہے، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتا، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتا، قرآن پاک کو بار بار پڑھتے چلے جائیں، بار بار پڑھتے چلے جائیں، ہر مرتبہ نیا ہی مزہ آئے گا، یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی آتے ہیں، اور ہائے باقا اپنے اندر ایک مستقل طور پر موضوع بھی رکھتی ہے، آج کے لفظ میں ہوتے ہیں دلیل، یہ گویا رب کائنات جل وعلا کی قدرت کے یہ دلائل، دلیل، نشانی، معجزے کو بھی ایسی بنا پہ کہتے ہیں، وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ ایسی بہترین کتاب، متشابہن ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی بھی ہے، مثانی اس کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، اور بات ایسی ہیں جو بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یذکرون ربہم، تقشعر منہ کھڑے ہو جاتے ہیں بال اس سے، جلود جلدوں کے، یعنی چمڑے کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، الذین ہم ان لوگوں کے، یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی تلاوت قرآن مجید فرقان بھی جب ہوتی ہے تو ان پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں، اہل عرب کی حالت کیا تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بعض اوقات آیات عذاب کو پڑھتے یا سنتے تو آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے عذاب کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو جاتی، حالت غیر ہو جاتی، رنگ زرد ہو جاتا۔ سیدنا فاروق اعظم سے مرضی ہے کہ جب آپ قرآن مجید فرقان کو پڑھنا چاہتے تو آپ پر ایک لذت آ رہی ہوتا، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی کہتے ہوئے رنگ زرد ہو جاتا، یہ میرے رب کا کلام ہے جس کی میں تلاوت کرنے لگا ہوں، میرے مولا کا کلام ہے، ایک مخصوص قسم کی حیبت ان پہ طاری ہو جاتی۔ اور قرآن مجید فرقان میں کی یہ حالت ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہ ایمان والوں کے جو جسم کانپتے بھی ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم پھر نرم ہو جاتی ہے ان کی کھالیں، عاجزی انکساری کی وجہ سے، وقلوبہم اور ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ اپنے رب کی ذکر کی جانب۔ اس کیفیت سے دو چار انسان تب ہوتا ہے جب اللہ رب العزت جل وعلا کی محبت اپنی انتہا کو پہنچ ہوئی ہوتی ہے۔ بطور مثال اللہ تعالیٰ جل وعلا کے دربار مقدس میں پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ جس نے حرم پاک کو، حرم کعبہ کو پہلے نہیں دیکھا ہے، حرم نبوی کو، روضہ انور کو پہلے نہیں دیکھا، جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے، وہ یوں کہ جس طرح اس کے جسم پہ ہلکا ہلکا سا لرزہ طاری ہوتا ہے، بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کی حالت غیر ہوتی ہے، اس کی حالت غیر، اس میں خوف نہیں ہوا کرتا، ڈر ہے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، جس طرح ڈر کی وجہ سے انسان کانپتا ہے، کسی کو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تجھے گولی مار دی جائے گی، تجھے برباد کر دیا، وہ ڈرتا ہے اور کانپتا ہے، لرزتا ہے، اور کبھی کو کسی کو سخت جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، اس کے ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ لرزہ طاری تو ہوتا ہے مگر اس ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں بلکہ محبت الہیہ کا لرزہ ہوتا ہے، اس میں ایک مخصوص قسم کی کیفیت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے،
دل محبت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی جانب مائل ہوتے ہیں. حرم کعبہ کو دیکھتے ہیں تو انسان پہ ایک لرزہ تھا، ہلکا سا لرزہ بھی طاری ہوتا ہے، آنکھیں بھی بہتی ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، مجھ جیسا گناہ گار حرم کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، یا مجھ جیسا گناہ گار بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو رہا ہے. ایسے ہی ایمان والے کی حالت ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتا ہے ڈرتا بھی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں اور جسم پر مخصوص کیفیت دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے نزول سکینہ کے سبب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت نازل ہوتی ہیں. فرماتے ہیں رب ذوالجلال کہ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ذکر کی جانب. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے رب کی جانب سے ہدایت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کس قدر واضح ترین انداز میں حقائق کو اجاگر کر دیا گیا ہے. اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں یا قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں، آپ خود کریں قرآن پاک کی تلاوت یا قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں، آپ پر ایک مخصوص کیفیت طاری ہو، محبت کی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے خوف کی، محبت کی، ایک مخصوص لطف کی کیفیت طاری ہو، تو سمجھ لینا میرا رب مجھ کو ہدایت عطا فرما رہا ہے، میرے رب کی مجھ پہ رحمت نازل ہو رہی ہے. قرآن پاک سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آیات عذاب سنیں، آپ کو سمجھ ہو کہ یہ عذاب ہے تو آپ ڈر جائیں، جھرجھری آپ کو آ جائے، اور آیات رحمت سنیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، آپ کی کیفیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر تبدیل ہو جائے. تو رب فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء، یہ وہ ہدایت ہے جو رب اپنے بندوں میں سے جس کسی کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اور معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، وہ بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے، اگر قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آپ کی کیفیت تبدیل نہ ہو تو بس سمجھ لیجیے میرے دل میں سختی ہے. اپنے رب سے دعا کریں مولا تعالیٰ میرے دل میں نرمی پیدا فرما. اگر آپ قرآن پاک کو سنیں اور آپ معاذ اللہ تعالیٰ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ سوئے ہوئے لوگوں کے پاس قرآن پاک کی تلاوت نہ کرو، راہ چلتے ہوئے لوگوں کے سامنے یعنی بازار میں کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرو، کچھ سننا نہ چاہے تو زبردستی اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرو، اس لیے کہ کہیں وہ قرآن کی تلاوت سن کے اکتا نہ جائے. سویا ہوا ہوگا، وہ کہے گا یار کیا کر رہا ہے مجھے سونے دے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کا انکار کرے گا. راہ چلنے والا وہ راہ چلے گا، وہ تو سنے گا ہی نہیں، اس کی جانب متوجہ نہیں ہوگا، اور جو سننا نہیں چاہتا وہ زبردست سناتا ہے وہ بھی متوجہ نہ ہوگا. یہ قرآن کی توہین ہے، وہ سخت گناہ گار ہو جائے گا جو قرآن کی جانب متوجہ نہیں ہوتا. اس لیے کسی کو گناہ گار نہ کر. اگر تیرے دل میں بھی قرآن پاک کو سن کر معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ محبت پیدا نہیں ہوتی ہے بلکہ اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، تو اپنے رب کی حضور توبہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے، میری خطاؤں کو تم معاف فرما دے، میرے دل میں تیرے پاک قرآن کی حیبت کی وجہ سے تبدیلی کیوں نہیں آتی، تغیر کیوں نہیں آتا. مزے کی بات ہوتی ہے قرآن پاک کو سنا جائے تو ذہنوں میں تبدیلی آ جائے. رب کائنات فرماتے ہیں کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ وہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور پھر اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ دے پھر کوئی بھی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. استغفر اللہ تعالیٰ ثم استغفر اللہ تعالیٰ، وہ تو برباد ہو گیا بعد اللہ تعالیٰ جس کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا، جس کو ہدایت کی دولت اللہ نے نہیں دی، پھر اس کو کون ہدایت کی دولت دے سکتا ہے. یہ رب کائنات کی رحمت اور کرم نوازی ہوتی ہے کہ رب کائنات جل وعلا کسی کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے. اگر کسی کو ہدایت سے پیچھے ہٹا دے وہ سب لے کہ میرا رب اس سے ناراض ہو گیا. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ. رب کائنات اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں زندہ رکھے تو راہ ہدایت پر، ہمیں موت آئے تو ہدایت پر، قیامت کے دن اٹھے تو ہدایت یافتہ لوگوں کا ساتھ ہمارا مقدر بنے. آمین ثم آمین. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب.